السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید کالوں، فوڈ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں علی سکلین خادم صاحب سے، جو بطور شیف اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے۔ جی سر۔ سر، آج بیسکلی یہ ہمارے پوڈ کاسٹ فوڈ ٹیکنالوجسٹ اور فوڈ انڈسٹریز اور فوڈ اکیڈمیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ بطور ینگسٹر کے لیے ایک ایگزامپل اور موٹیویشن ملے کہ وہ اپنی فیلڈ کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ علی سکلین خادم صاحب، انگلش ٹی ہاؤس میں بھی آپ نے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریفلی انٹروڈکشن آپ نے کروانا ہے ہمارے ناظرین کو۔ خادم حسین جی انگلش ٹی ہاؤس یم گروپ میں پچھلے کوئی تقریباً 9 سال سے الحمدللہ میں ایز اے کارپوریٹ پیسٹری شیف کے طور پہ اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور الحمدللہ ایک اچھا ابھرتا ہوا ادارہ یم گروپ کے ساتھ جو ہے نا بڑا اچھا جو ہے نا میرا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے علاوہ میرا بیگ جو ہے نا الحمدللہ میں اسلام آباد سرینا ہوٹل سے وہاں پہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے ہوٹل لائن کا۔ اس کے علاوہ منال پیر صحابہ میں بھی جو ہے نا میں نے وہاں پہ اپنا خدمت سر انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سال الحمدللہ میرا جو پاکستان کلنری انٹرنیشنل چیمپئن شپ ہوا، اس میں میں نے پیٹسری میں الحمدللہ ٹرافی ون کیا ہوں اور گولڈ میڈل بھی میں نے حاصل کیا۔ اور اس کے علاوہ کراچی سے میں نے اپنا سٹارٹ لیا، پائن دی اسکائی، جو کراچی کی اس وقت بہت زبردست قسم کے جو ہے نا بیکریز میں شمار ہوتا ہے، وہاں سے 2000 سے الحمدللہ میں نے سٹارٹ کیا، اور اس طرح پاکستان کے مختلف سٹیز کے اندر میں نے اپنا ایکسپیرینس حاصل کیا، بیکریز، ہوٹل لین، ریسٹورنٹ۔ تو اب یم گروپ کے ساتھ الحمدللہ مجھے کوئی تقریباً 9 سال ہو گیا اس 9 سال سر، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پیریڈ ہے۔ فوڈ کے ساتھ آپ کو اٹیچ ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، تو یہ کوئی انسیڈنس تھا فوڈ انڈسٹریز اور فوڈ کے ساتھ اٹیچ ہونا، یا بائی پلاننگ ساری چیزیں آپ نے کی؟ اصل میں ہمارے جو بلتستان کے لوگ کبھی بھی جو ہے نا پلاننگ کے ساتھ تو کبھی بھی جو ہے نا اس انڈسٹری کے اندر نہیں آئے۔ ہم لوگ تو کیا ہوتا تھے گاؤں سے جو ہے نا مطلب وہاں سے اسکردو سے جو ہے نا کراچی کی طرف رخ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں وہاں پہ ہمارے جو پہلے جو موجود لوگ ہوتے تھے، شیف حضرات ہوتے تھے، وہ جو ہے نا اس فیلڈ میں لے کے جاتے تھے، پھر وہاں سے پھر ہم نے جو ہے نا اپنا کام سٹارٹ لینا شروع کیا۔ اوکے، ویری گڈ۔ سر، اپنی تھوڑی سی ورکنگ کے بارے میں بتا دیں کہ بطور آپ نئی ریسپی تیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ R&D میں بھی کام کرتے ہیں، کیا آپ کا وہ کام ہوتا ہے یا آلریڈی ریسپیز آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ ان کو ہی تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ میں اپنی تعریف آپ نہیں کروں گا۔ مجھے الحمدللہ یہاں پہ یم گروپ میں جو جتنا عرصہ ہوا، یہاں پہ تو مختلف قسم کے جو فیسٹیولز وغیرہ ہوتا ہے، سیزنل جو ڈیزرٹ کی مینیو وغیرہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں میں خود ہی جو ہے نا یہاں پہ کریشن کرتا ہوں۔ مختلف قسم کے آئیڈیاز لے کے پھر اس کے اوپر باقاعدہ سرچنگ ہوتا ہے، پورا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے نا ساری چیزیں کر کے ریسیپی ایک پورا سیٹ کر کے پھر اس کی ٹرائل بیسس ہوتا ہے پورا۔ ہمارے بورڈ آف ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، آنرس ہوتا ہے، ان کے ساتھ ساری چیزیں فوڈ ٹیسٹنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ساری چیزیں ٹیسٹ کر کے جو اس میں سے مینیو جو ہم 3-4 آئٹم دیتے ہیں، اس سے سلیکٹ کر کے 2-3 آئٹمس جو ہے نا ہر سال جو ہے نا سمر فیسٹیول میں بھی اور ونٹر فیسٹیول میں بھی ڈیزرٹس جو ہے نا ہم لانچ کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی جو ہے نا جو ڈیزرٹس وغیرہ جو ہمارے پوری جو انگلش ٹی ہاؤس جتنا سارا ہے، اس میں بھی سارے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ یم میں بھی جو ہے نا ہم بوفے ہائی ٹی کی جو ہے نا چیزیں، اس کے اندر بھی ویریشن لاتے ہیں۔ پھر اسپائس بازار کے جتنے سارے جو ہائی ٹی کے ڈیزرٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس پہ بھی جو ہے نا سمر فیسٹیول میں بھی اور ونٹر فیسٹیول میں مختلف قسم کے ڈیزرٹس جو ہے نا ہم لگاتے ہیں اس میں۔ ویری گڈ۔ سر، بطور شیف اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے کیا کوئی پراپر ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر انسان کا پیشن ہی اس کو لے جاتا ہے؟ نہیں، ڈگری تو بہت زیادہ مسٹ ہے اس کے لیے جو ہے نا۔ آج کل تو ماشاءاللہ جو بڑے بڑے ادارے آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو میرے خیال سے جو ہے نا ڈگری کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا مطلب آپ کے لیے ڈگری بہت سب سے زیادہ ضروری ہے، جو کہ ہم لوگوں نے سٹارٹ میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ میں نے جو ہے نا ایسی کوئی ڈگری وغیرہ پہلے نہیں لیا تھا، لیکن اب مجھے اس چیز کی ضرورت ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ تو اس لیے جو ہے نا جو آنے والے جنریشن کے لیے جو ہے نا میں سب سے پہلے یہی جو ہے نا عرض کروں گا کہ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں، جیسے کہ کوتھم وغیرہ، چیب وغیرہ، اسکافا، یا مختلف قسم کے جو ادارے پاکستان میں آیا ہوا ہے کلنری جو ہے نا مطلب فیلڈ کے اندر، تو اس میں لازمی جو ہے نا مطلب پراپر طریقے سے وہ آپ کو اسٹڈی بھی کراتے ہیں، پریکٹیکل ورک بھی دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو لازمی جو ہے نا آپ نے اپنی جو مین بیس جو ہے نا اس چیز سے بنانا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے۔ علی سکلین خادم صاحب،
یہ ایک 23 سال کا جو سفر تھا آپ نے ڈیفرنٹ سیکٹر کے ساتھ گزارا، جس میں آپ نے ابھی سرینا کا، یم کا نام لیا. تو بیسکلی یہ سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ اور ینگسٹر کے لیے بھی ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکے. میں آج سے کوئی تقریباً 23 سال پہلے کردو سے نکلا کراچی کی طرف. تو کراچی میں جب گیا تو سب سے پہلا سٹارٹ میرا جو ہے نا وہاں پہ سالٹ اینڈ پیپر سے ہوا ہے. اس کے بعد پائے ان دی اسکائی میں جو ہے نا کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ لگایا. اور الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہے کہ میں نے ڈش واشنگ سے سٹارٹ لیے اور آج الحمدللہ اس مقام پہ ہوں. میں نے کراچی پائے ان دی اسکائی میں وہاں پہ جو ہے نا باقاعدہ ڈش واشنگ کیا. اس کے بعد پھر وہاں پہ کوک ہیلپر بنا. اس کے بعد وہاں سے کرتے ہوئے پھر میں اسلام آباد آ گیا. اسلام آباد تہذیب بیکری جو بلیو ایریا میں جو اوپن ہوا ہے اس کی اوپننگ سٹاف میں شامل تھا. اس کے بعد پھر الحمدللہ میں پشاور چلا گیا. پشاور جو کیفے کرنچ ہم نے اوپن کرا ہے. اس کے بعد پھر میں منال پہ آیا. منال کے بعد پھر میں سرینا ہوٹل اسلام آباد چلے گئے. وہاں پہ الحمدللہ پراپر طریقے سے جو ہے نا میرے وہاں پہ پالش ہوا اچھا خاصا. اور وہاں پہ میں نے بیسک جو فرینچ پیٹسری اور جو ہے نا بریڈس وغیرہ کی بیکنگ کا جو ہے نا وہاں سے اچھا خاصا میں نے تجربہ حاصل کیا. اس کے بعد پھر مجھے یم گروپ میں آنے کا موقع ملا. یم گروپ کے ساتھ پھر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ 9 سال آپ نے یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دی، تو کیسا وقت یہاں پہ گزر رہا ہے؟ یم میں الحمدللہ میرا بہت زبردست اچھا وقت گزرا ہے. اور یم میں آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں پہ. اور اپنی ایکسپیرینس وائز بھی جو ہے نا میں نے یہاں پہ بہت تجربات جو ہے نا حاصل کیے. اور اس کے علاوہ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کام کرنے کا مجھے بہترین موقع مل گیا. اور الحمدللہ اس کے علاوہ جو یم اسلام آباد انگلش ٹی ہاؤس اسلام آباد کی اوپننگ بیکری کا جو ہے نا ڈیزرٹ سیکشن سارا چیزیں میں نے کرایا. اس کے بعد ملتان میں جو الحمدللہ انگلش ٹی ہاؤس یم کے اوپننگ ہوا اس کی پراپر طریقے سے جو وہاں پہ جو بیکری کے سارے سیٹنگ وغیرہ میں نے کرایا. تو میرا الحمدللہ یم کے ساتھ تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ویری گریٹ. اگر ہم ڈفرینس کی بات کر لیں تو اٹیلین، کنٹیننٹل، تھائی، چائنیز اور پاکستان فوڈ میں کیا فرق ہے؟ پاکستانی فوڈ یہ تو پوری دنیا میں الحمدللہ آپ بہتر جو ہے نا مطلب سارے جو ہے نا بہتر جانتے ہیں. پاکستانی فوڈ پوری دنیا میں چلتا ہے. اس کے علاوہ جو فرینچ، اٹالین اور چائنیز میں تو کافی زیادہ فرق ہے. اور فرینچ اٹالین میں جیسا کہ سٹیکس وغیرہ، پاستاس اور اس طرح کے مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا چائنیز اور تھائی میں آپ چلے جائیں تو مختلف قسم کی گریویز، فش اور جو ہے نا چکن، ٹیمپورا اور چومن وغیرہ اس طرح کے جو ہے نا مختلف قسم کی ڈشز ہے. تو فرق اس میں تو کافی زیادہ ہے. ٹیسٹ وائز بھی جو ہے نا ان میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے. کانٹیننٹل فوڈ تو بالکل جو ہے نا مطلب ڈفرینٹ ہے اور چائنیز فوڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. کبھی حلال اور نان حلال کا کنفلکٹ بھی آیا آپ کے ذہن میں؟ کبھی سامنا ہوا اس چیز سے؟ موسٹلی جو چائنیز فوڈ کھاتے ہوئے جو ہے نا مطلب زیادہ تر جو ہے نا مطلب یہی مائنڈ میں آ جاتا ہے پتہ نہیں یہ جو ہے نا کیا ہے اس میں. لیکن الحمدللہ پاکستان میں اب یم گروپ کا آپ دیکھ لیں الحمدللہ جتنے سارے جو حلال سرٹیفائڈ جو ہے نا مطلب چیزیں ہم یوز کرتے ہیں. تو ایسے جو ہے نا کسی برانڈ سے کھانا کھاتے ہوئے جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا جھجک محسوس نہیں ہوا. الحمدللہ بسم اللہ جو ہے نا کر کے جو ہے نا ہم نے وہ کر لی. ویری گریٹ. آپ نے دونوں سیکٹر میں کام کیا، 5 اسٹار ڈائننگ میں اور فوڈ انڈسٹریز میں. کیا فرق دیکھا؟ کون سا ایریا بیسٹ ہے اور کدھر اپنے آپ کو زیادہ اسٹرونگ پایا؟ 5 اسٹار تو ایک بالکل الگ جو ہے نا مطلب وہ ہے. اور جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. 5 اسٹار کا جو بندہ ہے وہ ریسٹورنٹ انڈسٹری کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا مشکل سے جو ہے نا ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. اور جو ریسٹورنٹ والا بندہ ہے وہ ایزیلی جو ہے نا 5 اسٹار میں جو ہے نا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ریسٹورنٹ کا جو کام ہے وہ کافی زیادہ ٹف قسم کا ہے. یہاں پہ تو مطلب آپ کو ہر چیز جو ہے نا مطلب خود سے جو ہے نا کرنا پڑتا ہے، خود سے دیکھنا پڑتا ہے. 5 اسٹار میں آپ کو ایک اسپیسیفک جو ہے نا مطلب ایک سیکشن دیا جاتا ہے، وہی کام آپ نے کرنا ہے اور اسی کو جو ہے نا اپنے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. تو اس میں ڈفرینس کافی زیادہ ہے. رائٹ. آگے آنے والے جتنے بھی ہیں ہم نے اداروں کی بات کی ہے، اکیڈمیا میں اب ڈگری پرووائڈ کر رہے ہیں، اس میں ہائر ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. نئے نئے ینگسٹر آ رہے ہیں آپ کی انڈسٹری میں، آپ کی فیلڈ میں. کیا میسج دیں گے ینگسٹر کو اپنے فیلڈ میں آتے ہوئے؟ ینگ سٹارز کو جو کہ میں نے پہلے بھی جو ہے نا آپ کو عرض کیا کہ پراپر طریقے سے آپ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت اچھے ادارے آئے ہوئے ہیں، جیسا کہ کوتھم، ثقافہ اور چیف مختلف قسم کی جو ہے نا جو ایجوکیشن جو کرنری فیلڈ کے اندر جو ہے نا مہیا کر رہا ہے. تو یہ اسٹڈی جو ہے نا بہت ساتھ ضروری ہے اس فیلڈ کے لیے.
تو پراپر طریقے سے آپ وہاں پہ جائیں, اپنا اسٹڈی کمپلیٹ کریں. اس کے بعد وہاں پہ باقاعدہ وہ آپ کو تھیوریکل بھی پریکٹیکلی بھی ساری چیزیں سکھاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا انٹرنشپ پہ جو ہے نا بیچتے ہیں. جیسے کہ میرے پاس الحمدللہ میرا ایک اور اعزاز بھی ہے, جتنے جو کوتھم اور مختلف قسم کی جو انسٹیٹیوٹ سے جتنے سارے جو اسٹڈی کر کے آتے ہیں وہ سارے یہاں پہ انٹرنشپ کے لاتے ہیں میرے پاس. کم و بیش تقریباً جو ہے نا تقریباً 300 پلس جو ہے نا یہاں پہ خواتین جو ہے نا میرے ہاتھوں کا الحمدللہ یہاں سے ٹرین ہو کے گئے ہوئے, جو کہ اپنی جو ہے نا ہوم بیسس کے اوپر مختلف جاب سیکٹرز میں جو ہے نا مطلب وہ اپنے آپ کو جو ہے نا منوا رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کسی اچھے ادارے میں آپ پراپرلی جو ہے نا اسٹڈی کریں اور وہاں سے جو ہے نا آپ ڈگری لے کے ڈپلومہ کر کے پھر جو ہے نا اس انڈسٹری کی طرف آئیں گے تو آپ کے لیے بہتر جو ہے نا مطلب ہوگا, بہت اچھا جو ہے نا آپ کے مستقبل جو ہے نا اچھا رہے گا. اور دوسری چیز, کوئی بھی کام کرتے ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اہم چیز ہے کانفیڈنٹ کے ساتھ کریں, انشاءاللہ جو ہے نا اس میں آپ کی کامیابی ہوگا. یہ انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام کوتھم کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ آپ نے لیے ہیں نام, وہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. آپ ان کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس انٹرنشپ کر کے گئے ہیں اور سیکھتے ہیں. وہ ایسا کچھ ہوا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی کریٹو ریسپی ڈیولپ کر کے آپ کے پاس لے کے آئے اور آپ کو آپ کے ذہن نشین ہوگی ہو اور ابھی تک یاد ہو؟ نہیں الحمدللہ, میری تو آپ یہ اچھی عادت بتا دیں یا بری عادت بتا دیں, میں ہمیشہ جو ہے نا سیکھنے کے جنون میں ہوتا ہوں. میں ایک ڈش واشر سے بھی جو ہے نا کوئی چیز سیکھنے کو ملتا ہوں تو میں ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا اسی کھوج میں لگے رہتا ہوں. تو بہت سارے ایسے چیزیں ہیں, اب میرے مائنڈ میں تو نہیں آ رہا, لیکن بہت سارے ایسے جو ہے نا اسٹوڈنٹس آئے الحمدللہ, بڑے اچھے قابل آئے, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے خود اور ان کو سکھائے بھی ہیں. آنے والے دنوں میں فیوچر میں اس ڈگری کا سکوپ کیا ہے؟ اس کو ہمارے گورنمنٹ لیول پہ بھی بوسٹ کرنا چاہیے. کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ڈگریز؟ اس ڈگری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ویسے جو ہے نا پاکستان کے اندر ابھی تک اتنی خاص کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے, لیکن کوتھم پاکستان جو شیفس جو ہمارے جو فیلڈ ہے, کلنری فیلڈ ہے, اس کو جتنا جو ہے نا مطلب ترجیح دے رہا ہے, اس کو جتنا پروموٹ کر رہا ہے, تو اس حساب سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ انڈسٹری بہت زیادہ انشاءاللہ روشن مستقبل ہوگا. اور یہاں جو سکوپ ہوگا وہ ایک آپ جیسے کہ دیکھ لیں, ڈاکٹر جو ہے نا مطلب فیلڈ ہے یا وکیل والا ہے, تو ان سے اچھا جو ہے نا مطلب یہ فیلڈ انشاءاللہ جو ہے نا گروتھ کرے گا. تو آنے والا وقت انشاءاللہ بہت روشن ہوگا. فی الحال تو پاکستان کی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایسی جو ہے نا مطلب ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے, لیکن جو دوسرے جو سپورٹڈ جو ادارے ہیں, وہ این جی اوز ہے, وہ کافی کوشش میں لگے ہوئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. جیسے انٹرنیشنل شیف ڈے منایا جاتا ہے. بالکل جی, کوتھم جو ہے نا ماشاءاللہ دیکھیں ایک باقاعدہ ہر سال جو ہے نا ایک کمپٹیشن کا انعقاد کراتے ہیں, جو پورے پاکستان سے کیا مطلب وہ باہر سے بھی شیفس کو انوائٹ کرتے ہیں, اور اس کی ججنگ وغیرہ جو ہے نا جو اسپیشلی جو ہے نا فرانس وغیرہ جو شیف ورلڈ شیف ایسوسیشن کی جو ممبرس ہوتا ہے وہ آ کے یہاں پہ ججنگ کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو 2023 کا جو ہے نا میں پیٹیسری میں جو ہے نا چیمپئن رہا ہوں. تو ہر سال جو ہے نا مطلب ان کے ایک مقابلہ جو ہے نا یہاں پہ انعقاد کراتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس انڈسٹری کو جو ہے نا مطلب کسی طریقے سے اس کا اصل مقام دلانے کا. ویری گڈ. جی ناظرین, یہ تھے علی ثقلین خادم صاحب, جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس اسٹوڈنٹ کے لیے میسج اور پاکستان کے ادارہ کوتھم کو اپریشیٹ کیا, جس کی جو شیف انٹرنیشنل شیف ڈے منایا جاتا ہے ان کی طرف سے. تو آنے والے دنوں میں اس کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو گورنمنٹ لیول پہ, تاکہ ہمارے پاکستان میں ایک اعلیٰ کلاس کے خادم صاحب کی طرح شیف پروڈیوس کیے جائے جو ملک و قوم و ملت کی خدمات سر انجام دے. ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ نوید کالو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.